اب 1971 میں اب قومی اسمبلی وجود میں آئی. اس قومی اسمبلی میں 1973 میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان ممبر ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچی. یہ حقیقت ہے. انہوں نے کہا یہ تو حقائق ہے. اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں قرارداد مرتب کی گئی, اس پر دستخط لیے گئے. وہ کس کی طرف سے آئی قرارداد؟ آپ کے بھی دستخط اس پہ لیے, آپ نے تو مرتب نہیں کی قرارداد. یہ قرارداد جو 2-3 دن کے مکمل عرصے مسلسل جدوجہد کے بعد مرتب کی گئی, پھر اس پر سب کے دستخط لیے. اور سب کے دستخط دینے کا مطلب یہ تھا کہ کمال اس دستخطوں میں یہ تھا کہ آج بھی خان عبد الولی خان سے اگر آپ بات کریں جا کے تو کہیں گے میں تو سیکولر ہوں, میں مذہبی معاملات میں نہیں پڑھتا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا, وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور حزب اختلاف کے قائد تھے. میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے, مسئلہ ختم نبوت کا ہے. آپ حضور کو نبی مانتے ہیں؟ آخر یہ نہیں مانتے. کہتے ہیں مانتا ہوں. میں نے کہا دستخط کر دیجیے. خان عبد الولی خان جو اس کا دستخط ہے. تو چنانچہ بہت سے لوگ یہ جو علماء تھے وہ کہتے تھے بھائی کمال ہے, تم نے سیکولر لوگوں سے دستخط کیسے کرا دی؟ میں نے کہا یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. الحمدللہ 2-3 روز کی جدوجہد کے بعد نے آخر میں 1973 میں قرارداد میں پیش کی. پہلے ہم مسلمان کی تعریف شامل کرا چکے تھے, کیونکہ میں خود قومی اسمبلی میں دستور ساز کمیٹی کا ممبر تھا, دستور بنانے والی کمیٹی. تو اس میں یہ سارے مراحل طے ہوئے. اور الحمدللہ قادیانیوں کے سلسلے میں جب قرارداد میں نے پیش کی تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی بلایا اس سلسلے میں, اور بہت سی میٹنگ ہوتی ہیں. بھٹو صاحب سے 8-10 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی, ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیسا ہے. اور جیسے کہ امیر عزیز محترم نے ضرور صاحب نے بیان کیا, تفصیل سے ان سے بات ہوئی. پچھلی بار ریزولوشن پیش کیا تھا اور اس میں میں نے سب کے دستخط کرا لیے تھے, پابند سب کو بنا لیا تھا میں نے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی, اور آخری دنوں میں انہوں نے پھر مجھ سے خود یہ کہا بھٹو صاحب نے کہ میں آپ کی اس قرارداد کی تائید خود کروں گا کھڑے ہو کر. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں, جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہم سے وہ پورا کیا. یہ میں نے اس کو بارہا بیان کیا, اور شاید یہی مسئلہ ان کی نجات کا سبب بن جائے. کوئی شک نہیں. چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کہا کہ مولانا نے شاہ احمد درانی جو اس چھپی بھی رودات ہے, مولانا نے جو قرارداد پیش کی میں اس کی تائید کرتا ہوں, اپنی پارٹی کی طرف سے بھی تائید کرتا ہوں. ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے ہم, اور جو مطالبات اس سے مولانا نے کیے ہیں اس کو منظور کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں درپیش تھی. قرارداد الحمدللہ اس قرارداد کے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس میں جب قرارداد کے متعلق یہ بات آ گئی اخبارات میں کہ قرارداد کل 30 جون کو یہ قرارداد پیش ہوئی, 31 جون کے اخبارات میں مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کر دی, قادیانی و غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے, اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس سلسلے میں طلب کر لیا گیا. کیونکہ بجٹ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں نے پیش کر دی تاکہ اسمبلی کا اجلاس ختم نہ ہو, وہ چلتا رہا. اس کو مرزا غلام محمد قادیانی کا جو پوتا ہے ناصر, اس نے ٹیلی گرام دیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو. میں تو قرارداد پیش کر کے اس دن چلا گیا تھا, 1 دن کا وقفہ تھا, اگلے دن بحث شروع ہونی تھی. محرک جو قرارداد کا ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹہ ملتا ہے, کبھی 8 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ, کہ وہ اپنی قرارداد پر بحث کرے, پھر اس کی تائید میں لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, مخالفت میں جو بھی ہو. تو میرا حق تھا. برل وہ اسپیکر نے مجھ کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں بڑے اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے مجھ کو, اور وہ 2-3 ٹیلی گرام آئے ہیں, ٹیلی فون آئے ہیں, آپ میرے پاس جب اسمبلی میں آئے تو چیمبر میں ملے مجھ سے. میں گیا, انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ احمد درانی نے قرارداد پیش کی ہے تو ہم کو بحث کا موقع ملنا چاہیے, ہم کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے. چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ تو چھپتے پھرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. کہنے کہ پھر تو یہ مناظرے کی شکل ہو جائے گی. میں نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر لیں, اور یا پھر یہ کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتے ہیں, ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ کا سیشن یعنی قومی اسمبلی کا سیشن کیمرہ ہوگا,
چنانچہ ان کیمرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر متعلق لوگ نہ آنے پائیں، صرف ممبران قومی اسمبلی ایک مسئلے کو طے کریں گی پارلیمنٹ ان کیمرہ. میں نے کہا فلاں سیکشن کے تحت آپ بلا سکتے ہیں، بلائیے اس کو بھی بلائیے. اور میں نے کہا ابھی تو اس کا آیا ہے، وہ لاہوری جو ہے ان کا بھی آئے گا. ہمارا یہ خود ستائی نہیں ہے، ریزولوشن پیش ہو گیا اور اس کے گواہ ہیں. میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن مولانا نیازی صاحب اس کے گواہ ہیں اور وہ خود بھی، اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں. صوفی اعجاز صاحب نیازی 8-10 لوگ اس کے گواہ ہیں. حکومت پاکستان کے ایک سیکرٹری جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ کراچی کے تھے. انہوں نے ہی دوسرے لوگوں سے بیان کیا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مجھ سے ذکر کیا. کہا میرے مکان پر آپ تشریف لائیں، تو بہت دن ہو گئے کھانا وانا نہیں کھایا، فرصت ہے آپ کو آج کل کسی کو؟ میں نے کہا کل آ جائیں گے انشاءاللہ، آج تو موقع نہیں ہے، کل آ جاؤں گا. چنانچہ کھانے کے لیے میں پہنچ گیا. وہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بریف کیس بھی تھا. انہوں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس سلسلے میں کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو یہ نکال دیا جائے، غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیا جائے، کانسٹیٹیوشن میں یہ نام آ رہا ہے. میں نے کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ یہ ہے، اور یہ جو لاہوری گروپ ہے اس کا بھی نکال دیجیے آپ. تو ایک درمیانے قسم کا رکھیے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت سے منکر وغیرہ. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں، وہ بریف کیس موجود ہے، اس میں اتنا لاکھ روپیہ موجود ہے، 50 لاکھ کی کتنا. تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمت مل چکی ہے.